نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان دونوں مبارک ہستیوں کا آپس میں تعلق، آپس میں پیار، محبت، انس اور شفقت کو آپ احباب کے سامنے بیان کرنا مقصد ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو تمام صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد جب آپ کی تدفین کا وقت آیا نماز جنازہ کے بعد، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت سامنے پڑی تھی، پیچھے سے تشریف لائے اور میرے مبارک کندھوں کے اوپر اپنے دست مبارک کو رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمانے لگے کہ اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمائے۔ پھر آگے فرمایا کہ مجھے پکا یقین تھا کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے ملیں گے، یعنی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ میں آپ کی تدفین کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے۔ آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر گئے، پھر فرمایا میں ابو بکر اور عمر آئے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر اور عمر نے فلاں کام کیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کون شخص ایسی عمدہ گفتگو کر رہا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں کہ وہ کس طرح وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ آپ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی تدفین کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ خیر هذه الامت بعد نبیہا، کہ اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین لوگ کون سے ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں حضور علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون افضل ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کون افضل ہے؟ پھر فرمایا کہ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اب میرے والد گرامی اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ میں تو بس اسی طرح عام انسانوں میں کی طرح ایک انسان ہوں۔ تو دیکھیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدیق اکبر
اور فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنا شفقت ہے کہ وہ ان کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی، شیر خدا بھی اور دیگر صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو دیکھا کہ آپ یوں مسلسل ٹکٹکی باندھ کر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کی طرف دیکھتے رہے۔ جب وہ مجلس برخاست ہوئی تو میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سے کہ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ مسلسل ٹکٹکی باندھ کر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں دیکھتے رہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھیں اہل بیت والے صحابہ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ اہل بیت والوں کے فضائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کتنی محبت تھی، کیسی محبت تھی کہ آپ جتنا وظیفہ آپ نے شرکائے بدر کے لیے مقرر فرمایا تھا اتنا ہی وظیفہ آپ نے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے وہی وظیفہ آپ نے مقرر فرمایا تھا۔ تو آپ کے صاحبزادے نے کہہ دیا کہ دیکھیں وہ دونوں حضرات غزوہ بدر میں آپ نے شرکت ہی نہیں فرمائی تھی، پھر آپ کیوں ان کو شرکائے بدر کے جتنا آپ نے ان کا وظیفہ مقرر فرمایا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک قدموں کے اوپر ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے، آپ فرمانے لگے کہ خبردار آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا باپ کا مقابلہ تمہارا باپ نہیں کر سکتا، اس کی والدہ کا مقابلہ تمہاری والدہ نہیں کر سکتی، ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، تیرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی نانی جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہے، تیری نانی ان کی نانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا وظیفہ شرکائے بدر کے لیے مقرر فرمایا تھا اتنا ہی وظیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین کا مقرر فرمانا آپ کی آپس میں انتہا درجے کی محبت، آپ کی انتہا درجے کی شفقت، انس کی یہ بیان دلیل ہے کہ آپ کتنا ان حضرات سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مال غنیمت آیا اور مال غنیمت میں کچھ کپڑے بھی آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تقسیم کر دیا، پھر سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان میں سے کوئی کپڑا عطا نہیں کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشل یمن کے اندر لوگ ایک آدمی کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے جو یمنی اعلیٰ اور نایاب قسم کے 2 سوٹ سلوائی کرائے اور سلائی کرا کر پھر واپس منگوا کر پھر سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بطور ہدیہ پیش کیا اور فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے ان کپڑوں میں سے آپ کو کپڑا اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ کپڑے آپ کے شایان شان نہیں تھے، وہ کپڑے آپ کے شایان شان نہیں تھے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھا کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے، سامنے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور شیر خدا عرض کرنے لگے امیر المؤمنین آپ کو پتہ نہیں یہ تو میرا بیٹا ہے، آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن یہ شبیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو دیکھیں ان حضرات کی آپس میں کتنی محبت تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعاون فرمایا کرتے تھے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے صحابہ اہل بیت کا احترام کرتے تھے اور جیسے اہل بیت صحابہ کا احترام کرتے تھے، اللہ پاک ہم تمام کو ان کے ساتھ سچی محبت اور ان تمام مبارک ہستیوں کی اللہ پاک ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔